حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تاریخ میں ایک ایسے عظیم انسان کے طور پر زندہ ہے جن کی زندگی کا ہر لمحہ ایک معجزہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آج کی جو ہماری اسلامک ریئیکشن ویڈیو ہے اور راہل وائس کی ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہے، حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے اور چل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تاریخ میں ایک ایسے عظیم انسان کے طور پر زندہ ہے جن کی زندگی کا ہر لمحہ ایک معجزہ تھا۔ ان کا حسن، علم اور تقوی ایک ساتھ ایسی طاقت بن گئے تھے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت تھا، جو نہ صرف ظاہری طور پر بے مثال تھا بلکہ ان کی شخصیت کی گہرائیوں میں بھی حسن کی جھلک تھی۔ ان کا جمال اتنا دلکش تھا کہ جو بھی ان کو دیکھتا وہ ان میں گم ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک معجزہ تھا جسے اللہ نے اپنی حکمت سے دنیا کو دکھایا۔ ان کے حسن کا اثر اتنا طاقتور تھا کہ ہر کوئی ان کی جانب مائل ہو جاتا، چاہے وہ مصر کی زلیخا ہو یا قید خانے میں موجود قیدی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن نہ صرف ان کی شکل و صورت میں تھا بلکہ ان کے کردار اور تقوی میں بھی تھا، جو ان کے جمال کو اور زیادہ نکھارتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش ایک خاص معجزہ تھی، کیونکہ ان کی والدہ حضرت راحیل کو طویل عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعاؤں اور اللہ کی مشیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کا آنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے خوشی کا باعث تھا، کیونکہ وہ ایک بہت طویل وقت سے اولاد کی نعمت کے منتظر تھے۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش نے یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں نئی روشنی ڈالی اور ان کے دل میں محبت کی ایک خاص شدت پیدا ہوئی۔ ان کی ولادت کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور فضل کا ظہور ہوا، جو خاندان یعقوب کے لیے ایک عظیم نعمت ثابت ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اور ان کے خواب نے ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد اور جلن پیدا کر دی تھی۔ وہ ان کی خوبصورتی اور عظمت سے اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تاکہ ان کا راستہ روک سکیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس حسن کو وہ کمزور سمجھ رہے تھے وہ حسن اللہ کی قدرت کا ایک نشان تھا۔ کون جانتا تھا کہ وہ حسن کا بادشاہ ایک دن اس کنویں سے نکل کر مصر کا عظیم بادشاہ بنے گا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ سفر اللہ کی حکمت اور تقدیر کا مظہر تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے انسان کی تدبیریں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پوری کائنات میں حسن کے 4 حصے تقسیم کیے، جن میں سے ایک مکمل حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس حسن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، یہ ایسا جمال تھا جس کی مثال قرآن مجید میں ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن نہ صرف ظاہری تھا بلکہ ان کی شخصیت کی خوبصورتی بھی ان کے جمال کا حصہ تھی۔ اللہ نے ان کے چہرے میں وہ کشش رکھی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا وہ ان میں کھو جاتا۔ ان کی ہر خصوصیت میں ایک دلکشی تھی جو لوگوں کے دلوں میں بس جاتی۔ ان کا جمال ایک معجزہ تھا جو کسی بھی انسان کے ذہن میں ایک گہرا تاثر چھوڑ دیتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کا چہرہ ظاہر ہوتا تو ان کی خوبصورتی کی شدت لوگوں کو بے خود کر دیتی۔ ان کے حسن کا یہ حصہ صرف ان تک محدود نہیں تھا بلکہ اللہ نے اس حسن کے ذریعے انسانوں کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا نرگسیت سے آزاد اور معصوم تھا کہ جب وہ کسی کو دیکھتے وہ ان میں ایک روحانیت اور سچائی کی جھلک محسوس کرتے۔ جب مصر میں شدید قحط پڑا اور لوگ بھوک سے مرنے لگے تو یوسف علیہ السلام کے پاس لوگوں کی مدد کے لیے آنا ضروری تھا۔ یہ قحط اتنا سنگین ہو گیا کہ ہر طرف مایوسی اور بھوک کا راج تھا۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے مدد کے لیے یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا چہرہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت تک وہ ہمیشہ اپنے حسن کو چھپائے رکھتے۔ ان کا جمال اتنا دلکش اور بے مثال تھا کہ جب انہوں نے اپنا نقاب ہٹایا تو جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا وہ ان کے حسن میں اتنا محو ہو جاتا کہ سب کچھ بھول جاتا۔ ان کی خوبصورتی کا اثر ایسا تھا کہ لوگ اپنی بھوک پیاس اور تکالیف کو بھول گئے اور ان کی حالت بے خودی میں بدل گئی۔ یوسف علیہ السلام کا چہرہ اتنا جاذب نظر تھا کہ جس کسی نے بھی انہیں دیکھا وہ بے ہوش ہونے تک پہنچ گیا۔
ان کی جمالیاتی کشش نے ہر شخص کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا اور وہ اپنی پریشانیوں سے بے خبر ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اس قدر تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنی شکل ظاہر کریں گے تو لوگوں کی حالت اور بھی خراب ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے چہرے کو چھپایا تھا۔ اس وقت جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا چہرہ دکھایا تو یہ ایک نشانی بن گیا کہ اللہ کی طاقت اور حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں فروخت ہوئے تو ان کو مصر کے وزیر عزیز نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور وہ جوان ہوتے گئے۔ ان کا جمال اتنا دلکش تھا کہ ہر آنکھ ان کی طرف مائل ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن کی قائل ہو گئی اور آہستہ آہستہ ان پر دل ہار بیٹھی۔ مگر یہ بات بھی عجیب تھی کہ مصر کی دوسری عورتیں زلیخا کا مذاق اڑاتی رہیں کیونکہ وہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی تھی۔ زلیخا نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ ان تمام عورتوں کو اپنے گھر دعوت دے کر یوسف علیہ السلام کی حقیقت دکھائے گی۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو ان کے جمال کی شدت نے عورتوں کو اتنا مگن کر دیا کہ وہ اپنی حالت بھول گئی۔ زلیخا نے ان کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں دے دی تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مگن ہو گئیں کہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ ان کے حسن کا اثر اتنا گہرا تھا کہ ہر عورت بے خود ہو گئی اور بس وہ ان کی خوبصورتی میں گم ہو گئی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر وہ ہر بار اللہ کی رضا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس فتنے سے بچ نکلے۔ جب زلیخا نے انہیں اپنی طرف راغب نہ ہوتے دیکھا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ وہ اس جرم کی سزا بھگتیں۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے تو وہاں بھی ان کا جمال لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ قید خانے کے تمام قیدی ان کے حسن میں مگن ہو گئے اور ہر کوئی ان کی طرف متوجہ تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی روحانیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہاں بھی اللہ کا پیغام دینا شروع کیا۔ انہوں نے قیدیوں کو دین حق کی دعوت دی اور ان کی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ کی مدد سے قید خانے میں موجود کئی قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لایا اور دین حق کو قبول کیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف تھا مگر ان کی سچائی اور ایمان کی شدت نے ان کے ارد گرد لوگوں کو بدل دیا اور اللہ کی رضا کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یوسف علیہ السلام کا یہ حسن محض ظاہری نہیں تھا بلکہ ان کی شخصیت اور کردار کی خوبصورتی بھی ان کے جمال کا حصہ تھی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن قرآن مجید میں بے حد تعریف کیا گیا ہے اور ان کا جمال ایک اہم موضوع ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا دل بھی ان کے حسن پر فدا تھا اور ان کی محبت کی شدت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کا جمال یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی ایک درد کی صورت میں بدل گیا، خاص طور پر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں یوسف کے حسن کی وجہ سے تکلیف دی۔ یوسف علیہ السلام کا جمال ان کے لیے ایک فتنے کی صورت میں آیا لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کا جمال اتنا جاذب تھا کہ عورتیں ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو ایک معجزہ اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے جمال کو یوں بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جمال اس قدر حسین تھا کہ جیسے زمین پر چاند چمکتا ہو۔ ان کا حسن نہ صرف جسمانی تھا بلکہ ان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا جمال ہر ایک کے دل میں گہرا اثر چھوڑتا تھا، چاہے وہ خواتین ہوں یا بادشاہ۔ یہ حسن اللہ کی جانب سے ایک خاص نعمت تھا جو انہیں ان کے پیغام کے کامیاب ہونے کے لیے عطا کیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا جمال ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک خاص نوعیت کا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی خوبصورتی پر فدا تھے اور وہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے جمال نے یعقوب علیہ السلام کے دل میں محبت کی ایک خاص کیفیت پیدا کی، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بے دردی سے بیابان میں پھینک دیا تو یعقوب علیہ السلام کا دل اپنے بیٹے کے جمال میں گم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اور ان کی عاجزی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے حسن پر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اس حسن کا استعمال کرتے۔ ان کی عاجزی نے ان کے جمال کو مزید بڑھایا تھا، کیونکہ حقیقت میں جو انسان اپنی خوبیوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے وہ حقیقت میں سب سے حسین ہوتا ہے۔
یوسف علیہ السلام کا حسن ایک کامیابی کے راستے کی علامت بن گیا تھا۔ ان کے حسن نے انہیں بے شمار آزمائشوں سے گزرنے کی طاقت دی۔ ان کے حسن نے انہیں وہ مقام دیا جو انہوں نے اللہ کے فضل سے حاصل کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ حسن کا مقصد صرف نظر کی کشش نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے راستے پر چلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جمال ان کی تقدیر کا حصہ تھا۔ یہ جمال اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت تھی جو انہیں ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس حسن کو اپنی زندگی کے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور اللہ کے راستے پر چلنے کے دوران کبھی اس حسن کو اپنی کامیابی کا سبب نہیں سمجھا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ان کا حسن صرف ظاہری نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا۔ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر گزارنے کے لیے تیار تھے، اور ان کا حسن اس راستے پر چلنے کے دوران ان کا معاون تھا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ نے دیکھ لی، بہت ہی زبردست ویڈیو تھی کہ حسن یوسف علیہ السلام کی اللہ نے اس کو کتنا حسن دیا تھا۔ تو دوستو جو بھی ویڈیو ہوتی ہے اس کو اینڈ تک آپ لوگ واچ کیا کرو، پھر آپ لوگوں کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آئے گی۔ تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے فرسٹ سلیکشن لاسٹ سلیکشن کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔